مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، کاہنوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب اتفاق یہ تھا کہ واقعی کوئی بچی کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ انتقال کر جاتا۔ اس طرح یہ جو یہودیوں کی جو افواہیں تھیں وہ مطلب ان کو اور مزید موقع مل رہا تھا۔ اب اچانک کیا ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں، مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفہ و تعظیماً میں اچانک رش ہو گیا۔ صحابہ کرام گروہ در گروہ جمع ہونے لگے، نعرے لگنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے خوش تھے، ان کے گرد اور رش جمع ہونا شروع ہو گیا، اور آپس میں کوئی گفتگو کرتے جا رہے تھے کہ یہودیوں کو اللہ تباہ کرے، ان کی خواہشات ناکام ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ نانا بنے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی خوشی سے چمک رہا تھا۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نو مولود جو بچہ تھا کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ڈال دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اپنے دہان مبارک میں اس کو چبایا، پھر اس نو مولود بچے کی جو بھی پیدائش ہوئی تھی کہ منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، اور اس بچے کا نام رکھا عبداللہ۔ اس طرح اس بچے کے پیٹ میں جو پہلی غذا گئی وہ لعاب مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یہ بالکل صحیح سلامت ان کی ولادت ہوئی، اور یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، ہجرت کے بعد یہ پہلے
صحیح سلامت، یہ پہلی صحیح سلامت ولادت تھی. تو یوں یہاں مطلب کہ ایک یہودیوں کا جو ایک افواتی پروپوگنڈا تھا، ان کی ولادت کی برکت سے اس نے دم توڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہ مکے سے قبا پہنچی تھیں، اور ان کے ہاں ولادت متوقع تھی. چنانچہ اسی مقام پر قبا میں ہی انہوں نے ان کے اس بچے کی ولادت ہوئی. اب یہ کس نے اعلیٰ درجے کی شخصیت تھے، آج میں انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ دیر عرض کروں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی. یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر یہ نواسے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نانا تھے. آپ اور ان کی خالہ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اتنا اچھا یہ جو ان کا حسب و نسب تھا وہ کم ہی لوگوں کو عموماً نصیب ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو انہیں اپنی بہن سے مانگ لیا، اور پھر ان کی پرورش و تربیت خود کی. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے پر آپ کو کہا گیا کہ اب میں ام عبداللہ کہلواتی. یعنی انہوں نے ان کے نام سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے نام سے، عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت کر لی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ بڑے ذہین، دانا، زبردست مبلغ، حاضر جوابی، نیکی، تقوی، ساتھ ساتھ تیر اندازی، تلوار چلانا، شجاعت، بہادری، بہت ساری خصوصیات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی. سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 چیزوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا: شجاعت میں، بہادری میں، عبادت میں، اور بلاغت میں. یعنی کہ بہت اعلیٰ درجے کی عربی، آپ اعلیٰ درجے کی اپنی زبان میں آپ کلام فرماتے تھے. فصاحت، بلاغت، یہ ایک اعلیٰ درجے کی لینگویج. بیان بھی بڑے زبردست تھے. مبلغ بڑا زبردست بیان فرماتے تھے. ویسے زبردست بیان کیوں نہ ہوتا کہ جن کے منہ میں سب سے پہلے لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوا ہو تو ان کے بیان کی تو کیا شان اور کیا آن، کیا بان ہوتی ہوگی. ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے، حاضر جوابی اور جرأت، ہمت اور بہادری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی. اس کے لیے یہ ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ بچے کھیل رہے تھے، جب آپ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابھی بچپن کا ہی واقعہ ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. بچے بھاگ گئے مگر یہ اپنی جگہ کھڑے رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیوں آپ نہیں بھاگے؟ برجستہ جواب میں کیا کہا، میں کیوں بھاگوں؟ میں نے کوئی جرم تھوڑی کو کیا ہے. بھاگے تو وہ جو جرم کیا ہو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں آپ سے کیوں ڈر جاؤں؟
میں نے آپ کا راستہ تنگ کیا تھا. تو یوں یہ ایک حاضر جوابی. ابھی بچے ہی تھے کہ ان کی ذہانت دیکھیے کہ مدینہ منورہ کے جو بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے، جو بچوں میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے جاتے ہیں اور بیعت کر کر آ جاتے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم بیعت کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ہم عرض کرتے آقا ہمیں بھی بیعت کریں. واہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی سب بچے پہنچے تو اور بچے تو نکل گئے، نہیں بول سکے. یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ آقا آپ ہمیں بھی بیعت کیجئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوسرے تو نکل گئے، یہ بچے رہ گئے، تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. چنانچہ ننھے منھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. آپ نے بڑی محبت اور پیار سے انہیں ارشاد فرمایا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنے باپ والی جو صفات ہوتی ہے نا وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. اور والد بھی کون؟ جو اللہ کے پیارے حبیب کی پھوپھی کے بیٹے، سرکار کے ساتھی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہ حمامۃ المسجد یعنی کہ مسجد کے کبوتر رکھا گیا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا دشمنوں کی سرکوبی کے لیے. وہاں پر آپ کی جرأت اور ہمت کے بڑا پیارا ایک واقعہ ملتا ہے. چنانچہ اس لشکر کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شریک بھائی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے. ہر روز صبح سویرے لڑائی ہوتی، دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی اور ایک دوسرے کو مقابلے کے لیے بلایا جاتا. دوپہر تک لڑائی ہوتی چلی جاتی اور دوپہر کے بعد دونوں طرف سے فوجیں تھک جاتی، لڑتے لڑتے لوگ تھک جاتے تو پھر لڑائی ختم کر دی جاتی اور پھر سب کو آرام کروایا جاتا. پھر اگلے روز پھر صبح جنگ کا میدان لگتا اور پھر دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہوتی. دوپہر تک لڑائی ہوتی اور ختم ہوتی، لیکن ابھی مقابلہ وہ برابر چل، مطلب وہ جیت نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو. اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس کی تھی. اب سپہ سالار جو تھے ان کے خیمے میں مشورہ جاری تھا، جیسے ہم اپنی تنظیم اس طرح میں مدنی مشورہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے لگا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی کسی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ آپ آدھا دن کیوں لڑتے ہیں، پھر آدھا دن آرام کرتے ہیں. تو جواب ملا کہ سپاہی تھک جاتے ہیں لڑتے لڑتے تو آرام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آرام کرواتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، دشمن کو تھکنے دیں. دشمن تھکتا ہے، تھکنے دیں. ان پر ہم پورا دن حملہ کرتے رہیں، ان کو شکست ہو جائے گی اور وہ بھاگ جائیں گے. سپہ سالار نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا پلان بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اپنی فوج کے ہم 2 حصے کریں، یعنی اپنے جو سپاہی ہوتے ہیں جو لڑنے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، دیگر ہیں، ان کے 2 حصے کر دیں تھے. ایک حصہ صبح سویرے لڑائی شروع کرے اور دوپہر تک لڑتا رہے، اور دوسرا حصہ اسی دوران آرام کرے. دوپہر کے وقت غیر محسوس طریقے سے تازہ دم سپاہی آگے بڑھے اور تھکے ہوئے دشمنوں کے سپاہیوں پر حملہ کریں. اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم لڑائی جیت جائیں.
سپہ سالار جو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، انہوں نے قیادت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو سپرد کر دی، اور اگلے روز اسی حکمت عملی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن دوپہر کے وقت تھک کر چور ہو گیا، اور جیسے وہ واپسی کی تیاری کرنے لگا، اچانک مسلمانوں کا تازہ دم دستہ اس نے حملہ کیا اور دشمن کو شکست کھانی پڑی۔ تو یوں آپ کی حکمت عملی اور آپ کی جرأت اور آپ کی بہادری، آپ کا نڈر پن، اس نے مسلمانوں کو کس طرح فتح دلا دی۔ تو یہ آپ کی سیرت کے بڑے پیارے پیارے، انوکھے انوکھے اور عمدہ عمدہ واقعات ہیں۔ اور آپ کی یہ جو بہادری تھی نا، جرأت، شجاعت، یہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچنے لگوائے تھے، جسے حجامہ آج کل کہا جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے۔ وہ خون آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب وہ خون کا پیالہ یا برتن لے کر باہر آئے، اور اب سوچتے رہے کہ کیا کروں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا خون مبارک، تو ذہن میں بات آئی کہ میں ہی پی جاتا ہوں، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک پی گئے۔ اور جب حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کہاں ڈالا؟ تو عرض کی کہ ایسی جگہ ڈال دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ارشاد فرمایا لگتا ہے تم پی گئے ہو۔ عرض کی جی آقا میں پی گیا ہوں۔ تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جس کا خون میرے خون سے مل گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس کے خون میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خون مل گیا ہو، اس کی جرأت، اس کی بہادری، اس کی ہمت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑوں کروڑا کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم ترین تاریخ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس میں مزید کھل کر سامنے آئی کہ افریقہ کے حوالے سے ایک جنگ ہوئی، اور اس کا نام تھا جنگ صوبئی طلح۔ صوبئی طلح، اس میں 1,20,000 کے آس پاس کفار کا لشکر جرار تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کم و بیش 20,000 کی تعداد ہوگی۔ دشمن کی قیادت بادشاہ جریر کر رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو ظاہر عددی حوالے سے، فیگرز کے حوالے سے دشمن 1,20,000 کے آس پاس، اور مسلمانوں کی تعداد صرف کم و بیش 20,000 کے آس پاس تھی۔ اب دشمن کی فوجوں کو ان کا بادشاہ بھڑکا رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے نا، یہ جو بھڑکا رہا ہے بادشاہ ان کا، تو یہ جو فوج ہے ٹڈی دل 1,20,000 کے آس پاس، ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اور جب ان کی ہمت ٹوٹے گی نا تب ہم ان پر غالب آ سکیں گے، ورنہ فگر میں بڑا فرق تھا۔ اب یہ ہو کیسے؟ آپ سپہ سالار حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اپنا پلان، اپنا منصوبہ بتایا کہ مجھے چند ایسے باہمت مجھے ساتھی چاہیے کہ جو موت پر بیعت کریں، کہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے ساتھ چل دیے، میں اس بادشاہ کو قتل کروں گا۔ پلان کے مطابق چند ساتھی آپ کے ساتھ چلے،
اور آپ اپنی بڑی کمال حکمت عملی کے ساتھ وہ نہیں جیسے دھیرے 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 دشمن کے وہ لشکر کے پاس جا رہے تھے. اب وہ دشمن یوں محسوس کر رہا تھا کہ لگتا ہے کہ کچھ سلو ولو کے لیے آ رہے ہیں نا, کمپرومائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اتنا بڑا ہمارا لشکر دیکھ کر. اب آپ ایک تو لڑائی کے لیے آدمی دوڑتا ہے, دوڑ نہیں رہے تھے, نارملی رفتار کے ساتھ بڑھ رہے تھے. اب وہ ان کو کیا سمجھ پڑتی, وہ آہستہ آہستہ راستہ کھولتے گئے کہ ٹھیک ہے ان کو بادشاہ کے پاس جانے دو, ٹھیک ہے ان کو بادشاہ کے پاس جانے دو, بادشاہ کے پاس جانے دو. ادھر بادشاہ گھوڑے پر اپنی لونڈیوں کے ساتھ مصروف تھا. وہ ان کو آتا دیکھ کر چلی گئی. اچانک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. اب بادشاہ کو خطرہ لگا کہ لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے. وہ جیسے ہی گھوڑے کو سے ایڑی ماری, ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر اس کو نیچے پھینکا اور آن کی آن اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا دیا. اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر لگا. ادھر دشمنوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ مر گیا, اس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ادھر ان میں بھگدڑ مچی اور وہاں سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس پر حملہ کر دیا. تو یوں مسلمانوں کو اس قدر حکمت عملی اختیار کر کے یہ دن دیکھنے کو ملے. اچھا, بادشاہ جو تھا نا دشمنوں کا, اس نے لڑائی سے پہلے ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے سپہ سالار یعنی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کا سر لائے گا, میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا. اس اعلان کے بعد عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظتی امور کے جو معاملات تھے وہ بڑھا دیے گئے تھے. ویسے نارمل تھی, جب کہیں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ یا حملہ ہونے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور جب اسپیشلی طور پہ کوئی نئی دھمکی آ جاتی ہے اس طرح, تو نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ احتیاطیں اور اہتمام بڑھا دیے جاتے ہیں. تو یہ اسی چیز کی کری ہوتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کچھ ہونے والا ہے تو ایک غیر معمولی انتظام کیے جاتے ہیں. اور وہاں اسی کا سر اڑا دیا گیا بادشاہ کا. تو یہاں پر بھی ایک اعلان کیا گیا کہ جو اس بادشاہ کے سر کو اڑائے گا اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کر دی جائے گی, 1,00,000 دینار دیے جائیں گے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بادشاہ کے قتل کے بعد سپہ سالار نے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہا, مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا میں نے یہ کام جو اس کی گردن اڑا دی, میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کیا تھا, اور آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. تو یہ اندلس, قسطنطنیہ, افریقہ, یہ بہت سارے ان کی زندگی کے نمایاں واقعات ہیں جہاں انہوں نے بڑی بہادری, بڑی جرأت اور بڑی ہمت سے مقابلہ بھی کیا, اور مسلمانوں کو فتح دلانے میں ان کا ایک اپنا کردار تھا. یزید پلید اپنے انجام بد کو جب پہنچا تو اس کا بیٹا معاویہ یہ تخت نشین ہوا. وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا, وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے کافی بیعت کا سلسلہ چلا, اور یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے. یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا آگے جا کر, بہت میں اب کئی برسوں بعد کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, یہ اختتام جو ہوا تو, اور اس سے کافی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کیا, بڑا ظلم کیا تھا اس نے اور بڑا دھمکایا تھا. تو آخر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ایک طرح سے تنہا رہ گئے تھے, اور آپ اب کیا کرتے.
تو ایسے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک 92 سال کی تھی، 92 ایئر، ابھی حیات تھے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور والدہ ماجدہ کے پاس آ کر سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ہو گیا، اس طرح میرے کئی ساتھی شہید ہو گئے، اس طرح کچھ ترکیب ہو گئی اور یہ حجاج بن یوسف و فلاں فلاں کے ساتھ ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ امی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، دنیا بھر کی مائیں جواب سنیے کہ ماں نے اپنے لختے جگر، اپنے شہزادے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب ارشاد فرمایا کہ جب وہ اکیلے رہ گئے اور اب ان کو یا تو سلو یا لڑائی، دو باتوں کا اختیار دیا گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ماں سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹے آئے ہیں اور ماں ہے اس وقت 92 سال کی۔ اب ماں اپنے بیٹے کو جو مشورہ دے رہی ہے وہ مشورہ ذرا غور سے سنیے۔ ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے تھے اور سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو پھر اپنے شہید ساتھیوں سے جا ملو اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اور اگر تم دنیا کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے تھے تو تم جیسا غلط شخص کوئی نہیں ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ناحق اس راستے پر لے گئے۔ اگر تم کہو کہ میں حق پر تھا مگر ساتھیوں کے شہید ہونے اور چھوڑنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، لہذا اپنے موقف سے ہٹ رہا ہوں، تو یہ اہل دین اور آزاد لوگوں کا شیوا نہیں ہے، ایسی زندگی سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے۔ یہ ماں کا جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ماں کا ماتھا چوم لیا اور عرض کی، امی جان، میری موت پر صبر کرنا، میں نے جان بوجھ کر کبھی برائی اور فحش کا راستہ اختیار نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان پر ظلم روا نہیں رکھا اور نہ ہی کسی ذمی کو قتل کیا ہے، ہمیشہ اللہ کے حقوق و واجبات ادا کیے ہیں۔ ماں کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے اور تمام تر ترغیب و ترہیب کو ٹھکراتے ہوئے 14 جمادی الاولیٰ 73 سنہ ہجری کو آپ نے شہادت پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آج آپ کو اتنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی خالہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ تھی، ان کی جرت، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کے کچھ واقعات بیان کیے، نیکی، دیگر نیکیاں، پرہیزگاری، عبادت کے واقعات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب اپنے بیٹے کے لیے، یہ ہمارے لیے زبردست سبق رکھتا ہے کہ یہ تربیت ہوتی ہے اپنی بچوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بچپن کی تربیت تھی، ان کی تربیت ہوئی حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور وہ گھر کتنا مقدس گھر تھا اس کو کون نہیں سمجھ سکتا۔ آج بھی اگر صحیح تربیت ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ایک سے ایک کامل الایمان، غیرت ایمان والی نسلیں ہم پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمت و جرت والے نوجوان ہمارے معاشرے میں آ سکتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، اسلام و دین کو ترقی دینے والے ہوں گے۔ آج جو بھی عاشقان رسول نے آپ کی سیرت مبارکہ کو سنا، سیرتیں
یہ حوصلہ دیتی ہیں، سیرتیں یہ ہمت دیتی ہیں، سیرتیں ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں. سیرت جب ہم پڑھتے، سیرت جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے، ایک راستہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. ان کی سیرت میں جس کا آج جس پہلو کو بیان کیا گیا وہ ان کی جرت، ان کی ہمت، ان کی ذہانت ہے. انہوں نے اپنی ذہانت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. انہوں نے اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی جیسی نعمت عطا کی تھی، اس کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. انہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہادری عطا کی تھی، جرت عطا کی تھی، یہ جو نڈر تھے، اس نعمت و اس صلاحیت کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. آج ایک سے ایک لوگ صلاحیتیں پاتے ہیں. کسی کو عقل بڑی اچھی ملتی ہے تو کسی کو بولنے کی طاقت بڑی اچھی ملتی ہے، تو کوئی واقعی ہمت والا ہوتا ہے، جرت والا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ان چیزوں کو دنیا کمانے میں یا گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. کیا چوری کرنے والا یہ اس میں ہمت نہیں ہوتی، اس پہ صلاحیت نہیں ہوتی، تجوری کے تالے کھول لیتا ہے. اور بھی بہت سارے الٹے سیدھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی ان چیزوں کو جو ان میں طاقت ہے یا صلاحیت ہے یا نڈر ہے یا بے خوف رہتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل کی ساری چیزوں کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی گناہوں کے کاموں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی صورت مال و اسباب آ جائے اور دنیا ہماری سنور جائے. مگر ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت کو دیکھا، اور آج جس پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو جو ہم نے دیکھا، ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے وقف تھی. اے مالداروں، اے ذہانت رکھنے والوں، اے طاقت اور ہمت رکھنے والوں، بلند عزم رکھنے والوں، اچھی قلم رکھنے والوں، اچھی سوچ رکھنے والوں، اچھا ہنر رکھنے والوں، آپ میں قیادت کی صلاحیت ہے، آپ میں بیان کی صلاحیت ہے، آپ میں جس طرح کی بھی صلاحیت ہے، آپ کے پاس مختلف زبانیں بولنے کی صلاحیت ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، آپ کی اور ہم سب کی یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہماری اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے کتنا استعمال کیا. اگر ہمارا وقت ہے تو کیا وہ وقت اللہ کے دین کے لیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے لیے ہے؟ ہر شخص، ہر عاشق رسول غور کرے ان چیزوں پر اور نیت کرے کہ میری صلاحیتیں، میرے ہنر اور مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نعمتیں نصیب ہیں، یہ سب کے سب میں اپنے رب کی رضا کے مطابق دین کے کام پر، اسلام کی خدمت میں خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں اور برکت اور ترقی عطا فرمائے گا. یہ بہترین شکر گزاری ہے. نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس نعمت کو اللہ کے کام میں خرچ کرنا، یہ بہترین شکر گزاری ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں ضرور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سب کے سب مل کر ہم نیت کریں، کوششیں کریں کہ ہمارے اوقات، ہماری صحت، ہماری جوانی، ہماری طاقت، ہماری ہمت، ہماری ذہانت، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری ایبیلٹیز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جس کے پاس جو ہے، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کی نیت کرے. مدنی قافلوں میں سفر کرے، مدنی انعامات پر عمل کریں، گناہوں سے بچنے کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن سکھانا شروع کریں.
بیان کرنا جانتے تو بیان کرنا شروع کریں. ضرورت ہے اس وقت دین اسلام کو بہت زیادہ ضرورت وقت دینے کی ہے. آج مسلمانوں کی بہت ہی بھاری اکثریت اسلام و دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال رہی. خود اپنے آپ کو علم دین سے سرفراز کرنے کے لیے وقت نہیں نکال رہی. ایک ہی دن ہے کہ پیسہ دیکھو, دنیا دنیا دنیا, مال دنیا, مال دنیا, مال دنیا. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اسلام و دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اور سچی اور پکی وابستگی عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.